السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس موضوع کا تعلق ہے عدل انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی۔ پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس کے تحت 9 مئی کے جو واقعات تھے ان میں ملوث سویلین جو ہیں ان کی ملٹری کورٹس میں ان کے اوپر ٹرائل ہونے کا آغاز ہو گیا تھا، تو اس کے خلاف اپلیکیشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بنچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں فیصلہ دیا کہ سویلینز کے کیس جو ان سے ہیں وہ ملٹری عدالتوں میں یا فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جائیں گے اور وہ سویلین کورٹس میں چلائے جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، قانون کا نظام یا عدلیہ کا نظام ایک یکساں فریم میں آ کر تمام لوگوں کو انصاف فراہم اسے کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ قانون کا اطلاق کبھی بھی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، یکساں نہیں رہا، اور یکساں نہ رہنے کی وجہ سے اور قانون میں بہت سارے سکم ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے کہ کبھی خصوصی عدالتیں بنانے کی ضرورت پیش آئی، کبھی فوجی عدالتوں میں جانا پڑا، اور کبھی اور انسداد دہشت گردی کے نام کے اوپر کوئی عدالت قائم ہوئی اور مختلف سیکرٹ ایکٹس کے اوپر عدالتیں قائم کی گئیں، اور دیکھا یہ گیا کہ ان عدالتوں میں جب مقدمات گئے تو کمپیریٹیولی جو سویلین عدالتیں تھیں ان کے مقابلے میں ان عدالتوں میں انصاف کی فراہمی یا عدل کا جو پروسیس تھا یا مقدمے کی سماعت کا جو معاملہ تھا وہ نسبتاً تیز رفتار رہا۔ اب جو واقعات ہوئے 9 مئی کے آپ سب جانتے ہیں، ایک بہت بڑی سازش تھی بدقسمتی سے، جس میں ریاستی اداروں کے لوگ بھی ملوث تھے اور جس میں سویلین لوگ بھی ملوث تھے۔ اس سازش کو خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی شکل میں تقویت پکڑ لیتی تو اس سے ہمارے ریاستی نظام کی بنیادیں ہل جاتی۔ بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سازش خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتی تو شاید پاکستان کے وجود اور بقا کو خطرات لاحق ہو جاتے، ملک کے اندر ایک انارکی پیدا ہو جاتی، ایک قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور جس طرح سے کوششیں کی گئیں اور جس طرح سے دفاعی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے، جس طرح سے جی ایچ کے اوپر حملے کیے گئے، جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤسز کے اوپر حملے ہوئے اور جناح ہاؤس میں حملے ہوئے، یہ ایسا بھیانک اور ایک المناک باب ہے ہماری قومی تاریخ کا کہ جس کو ہم شاید فراموش کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں پائیں گے۔ یہ ایک ایسا کلنک ہے ہمارے ماتھے کے اوپر، ایک ایسا دھبا ہے ہمارے کردار کے اوپر، قومی کردار کے اوپر، جو ہمیشہ ہمیں شرمندگی میں مبتلا کرتا رہے گا۔ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے 9 مئی کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر ہو گیا۔ اس دوران ان لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو اس سارے ڈرامے میں، اس فاشزم میں، اس سازش میں، اس ریاست خلاف ایکٹیویٹی میں، سرگرمی میں جو لوگ ملوث تھے انہیں قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے تھی، اور یہ سزا میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ ہمارا جو نظام عدل ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کے ذریعے سے دے دی جاتی۔ لیکن میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسے تجربات ہوئے پچھلے دنوں میں دہشت گردی کے حوالے سے کہ بہت سارے دہشت گردوں کو سیکیورٹی اداروں نے پکڑا، اور پھر ہوا کیا کہ مختلف قانونی شقوں کی بنیاد پر اور مختلف شواہد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سکہ پن دہشت گرد تھے ان کو رہا کر دیا گیا، اور وہ دوبارہ سے فساد کا باعث بنے۔ اور دہشت گردی نہیں، آپ کسی بھی لیول کے بندے کو پکڑ لیں، کوئی ناد ہندہ ہے، کوئی چور بازاری کر رہا ہے، کوئی قومی مجرم ہے، کوئی کچھ ہے، ایک مذاق بنا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ عدلیہ کا نظام، اور اس مذاق کو میرا نہیں خیال ہے کہ مزید افورڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری جو عدلیہ ہے، افسوس سے اور شرم سے کہنا پڑتا ہے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہماری جو عدالتیں ہیں وہ دنیا کے ممالک کی عدالتوں کے مقابلے میں 140ویں نمبر پر کھڑی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے نظام تعلیم کا بھی معاملہ ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہ جو نظام عدل ہے، یا تو ہماری جو قوتیں ہیں، جو قومی قیادتیں ہیں، جو بھی قومی ادارے ہیں، جو بھی فیصلہ کن ہاتھ ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں اور سب سے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر نظام عدل کو کسی بھی دباؤ اور کسی بھی مداخلت کو ایک طرف پھینک کر نظام عدل کو حقیقی معنی میں اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ لیکن اگر اس طرح کا نظام عدل ہے
کہ لاکھوں مقدمات جو ہیں چھوٹی بڑی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور وہ مقدمات اپنے فیصلوں کے منتظر ہیں، تو پھر یہ جو مقدمات ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کچھ واقعتاً کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فوری فیصلہ ہو جانا چاہیے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ بات کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں کم از کم یہ افورڈ نہیں کریں گے کہ مقدمات میں تاخیر ہو. اور ظلم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ 60,000 کے قریب مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جہاں پہ ایک بھی مقدمہ زیر سماعت نہیں ہونا چاہیے. 60,000 مقدمات ایک ڈیڈ لاک کی وجہ سے انبار لگا سپریم کورٹ میں، اور کوئی 2 لاکھ کے قریب میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹس میں، ان سے بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات میں ہائی کورٹس میں ہیں، لوور کورٹس کے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ بڑے ہی افسوسناک ہیں. اور یہ دوبارہ سے احساس ہوا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جس میں انہوں نے 21D کی شق کو ختم کر کے سویلین کیسز کو دوبارہ سویلین عدالت میں لانے کا فیصلہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نظام عدل کو ٹھیک کیے بغیر اس طرح کے فیصلے ہمیں کہاں پر لے کر جائیں گے. جو لوگ ملک سے غداری کرتے ہیں، ریاست سے غداری کرتے ہیں، ریاستی ریٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں کسی بھی شکل میں، دہشت گردی کی شکل میں، اشتعال انگیزی کی شکل میں، حملہ آور ہونے کی شکل میں، دفاعی تنصیبات پر حملہ ہونے کی شکل میں، ان لوگوں کو ہم نے کیسے قانون کے دائرے میں لانا ہے؟ اور ویسے دیکھا جائے اصولی طور پر تو یہ تو معاملہ ہی ڈائریکٹ فوجی عدالتوں کے ساتھ اس لیے بھی بنتا تھا کہ یہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے، دفاعی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے، کور کمانڈر ہاؤس پر، جناح ہاؤس پر، GHQ میں، اور شہداء کی مزاروں اور قبروں کے اوپر حملے کیے گئے تھے. یہ بہت ایک المیہ، بہت ہی خوفناک معاملہ تھا، اور اس کو تو اب تک بالکل کسی لگی لپٹی رکھے بغیر جو بھی اس میں ملوث لوگ تھے ان کا میرٹ کے اوپر ان کے اوپر ٹرائل ہوتا، اور جو اس میں ملوث ہوتا اس کو اس کے کیے کی سزا دی جاتی، تاکہ آئندہ ملک کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کی گنجائش باقی نہ بچتی. لیکن اس فیصلے نے بہت سارے سوال کھڑے کیے. سپریم کورٹ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، ان کے فیصلے بھی قابل تعظیم ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں پہ وکلاء کی طرف سے کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں اور کچھ ایسے نظام عدل میں اور انتظامیہ میں، پولیس میں ایسی گندی اور جسے کہہ لیں کہ مچھلیاں اور گندے انڈے ہیں جو کہ نظام، جو قانون کا نظام ہے اسی کے لیے دیمک بنے ہوئے. میں بڑی درد دل سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے، پاکستان کے سیاسی اکابرین سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، ریاستی اداروں سے، عدالتی نظام سے متعلقہ لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ جو اس طرح کے ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں اور اس طرح کے رویے جو ان سے ہیں، جو ہمارے نظام عدل کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو احتساب کے شفاف نظام کے اوپر ایک کیموفلیج اس کو کر دیتے ہیں، ان سے نکلنے کا لاہ عمل طے کریں. ملک کے اندر قانون کی حقیقی معنوں میں بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے عملی، یقینی اور دکھائی دینے والی پیش رفت کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید گفتگو ہم دیگر ولاگز میں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.